مستقل سیز فائر نہیں ہوگا. احتشام صاحب، آج تو ٹرمپ صاحب کے بیان نے بھی کہیں نہ کہیں یہ ثابت کر دیا کہ جو یہ 3 فیزز بھی پتہ نہیں عبور کر پائیں گے یہ فریقین. تو آپ سمجھتے ہیں اب چانسز بڑے کم ہو گئے اس ڈیل کی کامیابی کے، جس پہ ہم سب دیکھ رہے تھے کہ بڑا جشن منایا جا رہا تھا فلسطین میں بھی، اور جتنے بھی مڈل ایسٹ کے جو معاملات تھے اس پر کہا جا رہا تھا کہ شاید اب معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے؟ امنا، میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے چانسز زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے. دیکھیں نا، ابھی جو 3 فیز میں 6 میں اپنا کیا کہتے ہیں 6 ہفتوں میں یہ مکمل ہونا ہے سارا پروسیس پیس کا. وہ بھی 3 اسرائیلی ہاسٹیجز چھوڑے گئے ہیں، اس کے مقابلے میں 90 فلسطین کے چھوڑے گئے ہیں. ابھی باقی 30 اور جائیں گے جن کو چھوڑا جائے گا. لیکن اگر ٹروپس ودرا نہیں کریں گے اسرائیلی اور ویسٹ بینک کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی جائے گی تو معاملات پھر خراب ہوں گے. نہیں خراب ہوں. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں آمنہ، ایک ہے کہ آپ کے سیاسی اہداف انٹرنیشنل سطح پہ بھلے کچھ بھی ہوں، دیکھیں ایک پبلک اوپینین بھی ہوتی ہے. ابھی یہ غزہ کے بارے میں جتنی شدید امریکہ میں، یورپ میں اوپینین پائی گئی اور لوگوں نے تصویریں دیکھی، حالات دیکھے، لوگ اتنے زیادہ ڈسٹرب ہیں کہ کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں گے. میں آپ کو یاد کراؤں، ویتنام کی جنگ جو ہوئی تھی 54 سے 1964 تک، اس کب ختم ہوئی تھی؟ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک آمنہ 12 سال کی بچی برہنہ سڑک میں بھاگ رہی تھی، اتنی ڈری ہوئی تھی. اس کے بعد پوری امریکی جو ہے نا عوام ہل کے رہ گئی تھی. انہوں نے اتنا دباؤ ڈالا، آپ دیکھ لیں چند ویک کے اندر وہاں پہ معاہدہ ہو گیا. یہی آپ دیکھ لیں سیریا میں، آپ دیکھیں جس طریقے سے 2012 کے بعد ہوا. ایک بچہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں سمندر کے کنارے چھوٹا سا، وہ مر رہا تھا، کھایا پیا کچھ نہیں تھا، پورا یورپ ہل گیا. پھر سارے کہیں نہ کہیں کاملا ہیرس کی ہارنے کی جو وجہ تھی وہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ غزہ جنگ وجہ بنی. ایک وجہ یہ بنی تھی، انہوں نے اوپر نیچے دعوے کیے تھے، جنگ بندی کی تھی. اور آپ نے دیکھنے کہ بائیڈن کے زمانے میں 3 دفعہ سیکورٹی کونسل میں یہ ویٹو کیا گیا جنگ بندی کو. تو یہاں پہ تو بہت بڑا پریشر ہوگا ٹرمپ صاحب کے اوپر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.